السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق۔ محترم سامعین و سامعات، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو مختلف سورتوں کی دو مختلف آیتوں کے کچھ حصے تلاوت کی گئی۔ ان کی روشنی میں آج میں انشاءاللہ تعالی شرم و حیا کے عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ شرم و حیا انسان کا ایک ایسا فطری وصف ہے جس کا ظہور اس روئے زمین پر آنے سے پہلے انسان کی عملی زندگی میں ہوا۔ سورۃ الاعراف کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کیا ہے کہ انہیں جنت میں بسایا گیا تھا اور یہ حکم ہوا تھا کہ جنت کا ایک درخت ہے جس کے قریب نہ ہونا، جس کا پھل نہ کھانا، لیکن شیطان نے ان دونوں کو ورغلایا، بہلایا، پھسلایا اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے قریب کیا اور ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ تو قرآن کہتا ہے پھل کھانے کے بعد وہ دونوں بے لباس ہو گئے، برہنہ ہو گئے، عریاں ہو گئے، اور جیسے ہی بے لباس ہوئے، برہنہ ہوئے، عریاں ہوئے، وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اچانک اپنے آپ کو جنت کے درختوں کی پتیوں سے ڈھانپنے لگے، اپنے تن کو چھپانے لگے، ستر پوشی کرنے لگے۔ یہ دیکھیے، جب آدم و حوا بے لباس ہو گئے، برہنہ ہو گئے، عریاں ہو گئے، تو وہ خود بخود اپنے آپ کو جنت کے درختوں کی پتیوں سے اپنے تن کو چھپانے لگے، ستر پوشی کرنے لگے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کا حکم دیا تھا؟ نہیں، بلکہ بحیثیت انسان جو فطری جذبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ودیت کیا ہوا ہے، اس فطری جذبے کے تحت جیسے ہی یہ بے لباس ہو گئے، برہنہ ہو گئے، عریاں ہو گئے، تو یہ اپنے آپ کو جنت کے درختوں کی پتیوں سے ڈھانپنے لگے، اپنے تن کو چھپانے لگے، ستر پوشی کرنے لگے۔ تو شرم و حیا عظیم صفت ہے جس کا ظہور اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی انسان کی عملی زندگی میں ہوا، اور اس صفت کی عظمت کے لیے یہ بات خود کافی ہے
کہ خود اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو اس صفت سے متصف قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حیی ستیر یحب الحیاء والستر، کہ اللہ رب العالمین بڑا شرمیلا ہے اور شرم و حیا کو پسند کرتا ہے، پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حیی کریم، کہ اللہ رب العالمین بڑا شرمیلا ہے، بڑے کرم والا ہے۔ اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا، اسے شرم آتی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، تو اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر، غور کرو کتنی عظیم صفت ہے شرم و حیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس صفت سے متصف قرار دیا ہے۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام جو انسانوں میں سب سے افضل مقام رکھنے والے، سب سے افضل درجہ رکھنے والے، سب سے افضل رتبہ رکھنے والے، اور جو اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے محبوب و مقرب بندے ہوا کرتے ہیں، انبیاء اور رسول علیہ السلام کی مثالی صفات میں سے ایک عظیم صفت شرم و حیا بھی ہوا کرتی تھی۔ قرآن مجید میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کے جو واقعات جا بجا بیان کیے گئے ہیں، اور احادیث میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کے جو تذکرے ہمیں ملتے ہیں، اگر ہم انہیں بغور دیکھیں تو انبیاء اور رسول علیہ السلام کی شرم و حیا کے عجیب نمونے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے، ان کی زندگیوں میں شرم و حیا کے عجیب تقاضے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جو ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، جن کا شمار اولو العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے، جنہیں کلیم اللہ کے لقب سے نوازا گیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام بڑے شرمیلے انسان تھے، بڑے شرم و حیا والے انسان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الانبیاء حدیث نمبر 3404 3404، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان موسیٰ کان رجلا حییا ستیرا، کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے شرمیلے انسان تھے۔ یہ شرم و حیا کی وجہ سے اکیلے اور تنہا غسل کیا کرتے تھے، اکیلے اور تنہا نہایا کرتے تھے، تو بنو اسرائیل نے ان پر الزام لگایا، بنو اسرائیل نے ان پر تہمت لگائی کہ یہ موسیٰ جو اکیلے اور تنہا غسل کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے جسم کے اندر کوئی داغ دھبا پایا جاتا ہے، ان کے اندر کوئی عیب ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام غسل کر رہے تھے کہ ایک پتھر اچانک آیا اور وہ پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے کو لے کر بھاگتا چلا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے بھاگتے ہوئے چلے گئے اور یہ کہنے لگی صوبی حجرو صوبی حجرو، اے پتھر میرے کپڑے واپس کر دے، اے پتھر میرے کپڑے واپس کر دے۔ جب بنو اسرائیل نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر تو کوئی عیب نہیں ہے، تو وہ لوگ کافی شرمندہ ہوئے۔ اور خود میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شرم و حیا کا انداز دیکھیے۔ اسراء و معراج کی رات کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے یہاں تشریف لے گئے ہیں، رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا اور 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری امت کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد، جائیے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کیجئے، اس لیے کہ آپ کی امت 50 نمازوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے اور بار بار جاتے رہے،
یہاں تک کہ جب آخر میں 5 نمازیں باقی رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد جائیے اور تخفیف کی درخواست کیجیے اللہ رب العالمین سے، اس لیے کہ آپ کی امت 5 نمازوں کو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا سابقہ پڑا تھا قوم بنی اسرائیل سے، جو انسانی تاریخ کی سب سے سرکش قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ قومیں کتنی نافرمان ہوا کرتی ہیں، قومیں کتنی سرکش ہوا کرتی ہیں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا جو سابقہ پڑا تھا قوم بنی اسرائیل سے، اپنے اس تجربے کی روشنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے رہے تھے کہ محمد جائیے اور تخفیف کی درخواست کیجیے اللہ رب العالمین سے، اور تخفیف کی درخواست کیجیے اللہ رب العالمین سے۔ لیکن جب آخر میں 5 نمازیں باقی رہ گئیں، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ محمد جائیے اور تخفیف کی درخواست کیجیے اللہ رب العالمین سے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس وقت اور مجھ سے تخفیف کی درخواست نہیں ہو سکتی، استحییت من ربی، میرے رب سے مجھے شرم آنے لگی ہے کہ کتنے بار جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم کا یہ انداز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا یہ انداز تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کی مثال دیتے ہوئے صحابہ اکرام نے احادیث میں فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الازراء فی خدرها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرمیلے تھے جتنی ایک دوشیزہ اور کنواری لڑکی اپنے حجرے میں بیٹھ کر شرماتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرمیلے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کی مثال دیتے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی بات ناگوار گزرتی، جب بھی کوئی بات آپ کے لیے تکلیف دہ ہوتی تو آپ زبان سے بولتے نہ تھے، صرف آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہم سمجھ جاتے کہ فلاں بات سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے، فلاں بات آپ پہ ناگوار گزری ہے۔ کتنے شرمیلے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کے سامنے ان کے منہ پہ ان کی غلطیوں کو ذکر کرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرم آیا کرتی تھی۔ میں نے آپ کے سامنے دوسری آیت جو سورۃ الاحزاب کی تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق۔ آیت کا شان نزول کیا ہے، آیت کا شان نزول یہ ہے ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، آپ نے ولیمہ کیا اور ولیمے کی دعوت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین دعوت کے لیے تشریف لائے، مگر اس موقع پہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہ بھول ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے سے فارغ ہونے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے بیٹھ گئے، باتیں کرتے ہوئے بیٹھ گئے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ یہ جلد سے جلد اٹھ کر چلے جائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کہہ نہیں پا رہے تھے، اتنے شرمیلے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آسمان سے یہ وحی آ گئی، آسمان سے یہ آیت نازل ہو گئی جس میں صحابہ اکرام کو یہ ادب سکھایا گیا اور بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والے کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا۔ شان نزول کے اعتبار سے یہاں نبی کے گھر کی تخصیص کی گئی، ورنہ کسی بھی دوسرے گھر کا یہی معاملہ ہے، بنا اجازت کے، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ پھر آگے فرمایا گیا وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، دوسرا ادب یہ بتایا گیا کہ جب تمہیں کہیں دعوت دی جائے، دعوت میں جاؤ، کھانا پکنے کے بعد جاؤ، دسترخوان سجنے کے بعد جاؤ، ایسا نہیں ہونا کہ ابھی دیگ اتری نہیں کہ گھر میں جا کر دسترخوان پہ انتظار کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔
اس سے گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہ کرنا۔ پھر آگے فرمایا گیا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ۔ تیسرا ادب یہ بتایا گیا کہ جب دعوت سے فارغ ہو جاؤ، کھانا جب کھا چکو تو کھانے کے بعد فوراً وہاں سے رخصت ہو جاؤ، فوراً وہاں سے واپس ہو جاؤ، وہاں بیٹھ کر گفتگو میں مشغول نہ ہو جانا، باتوں میں مشغول نہ ہو جانا، گپ شپ میں مشغول نہ ہو جانا۔ کیوں؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم، اس لیے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خاموش رہ جاتے ہیں، تم سے کچھ بولتے نہیں ہیں۔ واللہ لا یستحی من الحق، لیکن اللہ تعالی حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! غور کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کا انداز کیسا تھا کہ آپ زبان سے بولتے نہ تھے، صرف آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر، آپ کے چہرے کو پڑھ کر سمجھ لیا جاتا تھا کہ فلاں بات سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے، فلاں بات آپ پہ ناگوار گزری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کا یہ انداز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، آپ کی تربیت میں رہ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جہاں اور بہت سارے اسباق سیکھے، ان میں سے ایک عظیم سبق شرم و حیا کا بھی سبق ہے۔ یہ دیکھیے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی خلیفہ ثالث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی شرم و حیا بڑی مثالی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی ازار آپ کے پیر سے تھوڑی سی ہٹی ہوئی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر کی اجازت چاہی، آپ نے ان کو اجازت دی اور آپ اسی حالت میں لیٹے رہے کہ آپ کی ازار آپ کے پیر سے تھوڑی سی ہٹی ہوئی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی، آپ نے ان کو بھی اجازت دی اور آپ اسی حالت میں لیٹے رہے کہ آپ کی ازار آپ کے پیر سے تھوڑی سی ہٹی ہوئی تھی۔ لیکن جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی ازار کو درست کر لی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھ بیٹھیں، سوال کر بیٹھیں کہ اللہ کے نبی، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی، آپ نے ان کو اجازت دی اور آپ اسی حالت میں لیٹے رہے کہ آپ کی ازار آپ کے پیر سے تھوڑی سی ہٹی ہوئی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی، آپ نے ان کو اجازت دی اور آپ اسی حالت میں لیٹے رہے کہ آپ کی ازار آپ کے پیر سے تھوڑی سی ہٹی ہوئی تھی۔ لیکن جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت چاہی تو آپ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی ازار کو درست کر لی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، اے عائشہ، کیا میں اس شخص سے شرم نہ کروں جس سے کہ فرشتے بھی شرمایا کرتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت بڑی شرم و حیا والی شخصیت تھی، بڑی مثالی شرم و حیا والی شخصیت تھی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شرم و حیا کے اعلیٰ تقاضوں پر فائز تھے، اس لیے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شرم و حیا کے معیار کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے پیر کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔ آپ کی اپنی بیٹی، آپ کی اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ لیٹی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کو لے کر کے آئے ان کے پاس انہیں دینے کے لیے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سر کو چادر سے ڈھکنے لگی، مگر چادر اتنی مختصر تھی، چادر اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر کو ڈھانپتی تو پیر کھل جایا کرتے تھے اور پیروں کو ڈھانپتی تھی تو سر کھل جایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرم و حیا کا یہ انداز دیکھا تو آپ نے کہا کہ اے فاطمہ، اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انما ہوا ابوکی و غلامک، یہ تمہارا اپنا باپ ہے اور یہ تمہارا اپنا بیٹا ہے، اس قدر پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کی تربیت میں رہ کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شرم و حیا کی کس طرح سبق پڑھی تھے اور شرم و حیا
کے زیور سے کس طرح آراستہ ہوئی تھی کہ اپنے باپ اور اپنے بیٹے کے سامنے بھی، اپنے باپ اور اپنے غلام کے سامنے بھی اپنے قدموں کو ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی، اپنے سر کے بالوں کو دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ تو محترم سامعین، شرم و حیا عظیم صفت ہے، یہ ایک ایسی صفت ہے جس کے اندر یہ ایک صفت پیدا ہو جائے، اس کی زندگی میں اخلاق حسنہ کے بہت سارے تقاضے خود بخود آ جائیں گے، اور جس کی زندگی میں شرم و حیا مفقود ہو جائے، اس کی زندگی سے اخلاق حسنہ کے بہت سارے تقاضے خود بخود دور ہو جائیں گے، اس کی زندگی سے بہت سارے اچھے اخلاق خود بخود دور ہو جائیں گے، اس کی زندگی سے بہت ساری اچھی صفتیں خود بخود دور ہو جائیں گی، اس کی زندگی سے بہت ساری اچھی صفتیں دور ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری و مسلم کے حدیث میں جو بات فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 73 سے زائد شعبے ہیں، ایمان کے 73 سے زائد خصلتیں ہیں، ایمان کے 73 سے زائد صفتیں ہیں، وافضلها قول لا الہ الا اللہ، اور ایمان کی سب سے افضل خصلت، ایمان کی سب سے اعلیٰ صفت لا الہ الا اللہ یعنی توحید ہے، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور ایمان کی سب سے کم تر خصلت، ایمان کی سب سے ادنا صفت راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، شرم و حیا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یہاں غور طلب بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 73 سے زائد شعبے بتلائے، ایمان کے 73 سے زائد صفتیں بتلائیں، اور یہاں 73 کا مطلب کثرت تعداد بتانا مقصود ہے، یعنی ایمان کے سینکڑوں خصلتیں ہیں، ایمان کی سینکڑوں صفتیں ہیں۔ لیکن یہاں غور طلب بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے سب سے اعلیٰ خصلت کا ذکر کیا، ایمان کے سب سے اعلیٰ صفت کا ذکر کیا، اور ایمان کے سب سے ادنا خصلت کا ذکر کیا، ایمان کے سب سے ادنا صفت کا ذکر کیا، اور ان کے درمیان جو سینکڑوں شعبے ہیں، ان کے درمیان جو سینکڑوں خصلتیں ہیں، ان میں سے صرف ایک خصلت شرم و حیا کا ذکر کیا۔ کیوں؟ یہ بتلانے کے لیے کہ شرم و حیا ایک ایسی صفت ہے جس کی زندگی میں یہ ایک صفت آ جائے، اس کی زندگی میں ایمان کی بہت ساری صفتیں خود بخود آ جائیں گی، اس کی زندگی میں ایمان کی بہت ساری خصلتیں خود بخود آ جائیں گی، اور جس کی زندگی میں شرم و حیا مفقود ہو جائے، اس کی زندگی میں ایمان کی بہت ساری صفتیں خود بخود دور ہو جائیں گی، اس کی زندگی سے ایمان کی بہت ساری خصلتیں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر سے ہوا جو اپنے بھائی کو شرم و حیا کے سلسلے میں نصیحت کر رہا تھا اور سمجھا رہا تھا کہ تم بہت زیادہ شرم کرتے ہو، تم بہت زیادہ حیا کرتے ہو، اتنا زیادہ شرم نہ کرنا، اتنا زیادہ حیا نہ کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فوراً روکا اور کہا دعہو فإن الحیاء من الایمان، اپنے بھائی کو شرم و حیا کرنے سے نہ روکو، اسے شرم کرنے دو، اس لیے کہ شرم و حیا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ شرم و حیا سے خیر ہی حاصل ہوتا ہے، شرم و حیا جہاں کہیں بھی ہوگا وہاں خیر ہوگا، اس سے خیر حاصل ہوگا، اس سے بھلائی حاصل ہوگی۔ محترم سامعین، شرم و حیا ایمان کی بہت بڑی خصلت ہے، ایمان کی بہت بڑی صفت ہے۔ شرم و حیا ہر جگہ اچھی بات ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ طلب علم کے سلسلے میں شرم و حیا اگر رکاوٹ بنے تو ایسی شرم و حیا اچھی بات نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں، دین سیکھنے کے سلسلے میں، استاد سے پوچھنے کے سلسلے میں شرم و حیا رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ آج لوگ بہت سارے دینی مسائل سے اس لیے ناواقف ہیں، آج لوگ بہت سارے دینی مسائل اس لیے نہیں جانتے ہیں کہ وہ شرم و حیا کی وجہ سے علماء سے پوچھتے نہیں ہیں، وہ شرم و حیا کی وجہ سے علماء سے پوچھتے نہیں ہیں، نتیجے میں وہ بہت سارے دینی مسائل سے ناواقف ہیں، بہت سارے دینی مسائل وہ نہیں جانتے ہیں۔
آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری جو نوجوان نسل ہے، کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہیں غسل جنابت کا طریقہ نہیں معلوم کہ غسل جنابت کیسے کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کبھی کسی عالم سے تنہائی میں جا کر پوچھا نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ایسے مسائل علی الاعلان مجلسوں میں پوچھو، ایسے مسائل علی الاعلان مجلسوں میں پوچھو، مگر ایسے مسائل کسی عالم سے تنہائی میں جا کر تو پوچھ لو، کسی عالم سے تنہائی میں تو جا کر پوچھ لو۔ ایسی شرم و حیا اچھی چیز نہیں ہے جو علم حاصل کرنے کے سلسلے میں رکاوٹ بنے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اسی طرح کا ایک مسئلہ لاحق تھا جو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہتا تھا۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد تھا، اسی لیے مجھے شرم آ رہی تھی، تو میں نے کیا میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر مجھے بتا دے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، ایک شخصیت ہے جن کا یہ مسئلہ ہے، آپ نے اس مسئلے کا حل بتا دیا۔ اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ کر بتا دیا۔ تو دیکھو علی بن ابی طالب شرم و حیا کا تقاضا بھی پورا کر رہے ہیں اور طلب علم کا تقاضا بھی پورا کر رہے ہیں۔ ان کو پوچھتے ہوئے شرم آئی تو انہوں نے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ کر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری خواتین کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ انصاری خواتین اس بنا بڑی تعریف کی مستحق ہیں کہ نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحیاء ان يتفقهن في الدین۔ انصاری خواتین کتنی اچھی خواتین ہیں کہ ان کے لیے کبھی بھی شرم و حیا علم حاصل کرنے کے سلسلے میں رکاوٹ نہیں بنی۔ اور اس کی ایک مثال ہمیں احادیث میں ملتی ہے۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق۔ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے۔ کتنا اچھا پوچھنے کا انداز ہے، سوال کرنے سے پہلے کتنا اچھا تمہید باندھ رہی ہیں، کتنا اچھا مقدمہ باندھ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سمجھ گئے کہ یہ کوئی ایسا سوال کرنے والی ہے، یہ کوئی ایسی بات پوچھنے والی ہے جسے پوچھتے ہوئے عموماً شرمایا جاتا ہے۔ کیا کہا سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر؟ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے، لہذا فعل علی المرء الغسل اذا رأت مثل ما يرى الرجل۔ اے اللہ کے نبی، یہ دین کا مسئلہ ہے، مجھے بتائیے کہ جس طرح مرد کو احتلام ہوتا ہے اسی طرح اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم اذا رأت الماء، ہاں جس طرح مرد کو احتلام ہونے کی صورت میں غسل واجب ہوتا ہے اسی طرح عورت کو بھی احتلام ہونے کی صورت میں غسل واجب ہوتا ہے۔ دیکھیے سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرنے سے پہلے کتنا اچھا مقدمہ باندھ رہی ہیں، کتنا اچھا تمہید باندھ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہیں، ان اللہ لا یستحی من الحق۔ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالی حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے۔ تاہم وہ اللہ کے نبی تھے، اس لیے وہ اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سوال کیا کرتی تھیں۔ آج خواتین کو چاہیے کہ علماء سے ڈائریکٹ پوچھنے کے بجائے، علماء سے ڈائریکٹ سوال کرنے کے بجائے ایسے مسائل ان خواتین سے رجوع کریں، ایسے مسائل ان خواتین سے پوچھیں جو خواتین ایسے مسائل جانتی ہیں، کم سے کم ان خواتین سے تو رجوع کریں، کم سے کم ان خواتین سے تو رجوع کریں، اس لیے کہ یہ جو مخصوص مسائل ہوتے ہیں یہ دین کا ایک حصہ ہیں اور شرم و حیا ہرگز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ محترم سامعین، زمانہ ماضی اور زمانہ حال، اگر آپ ان دونوں زمانوں کے درمیان مقابلہ کر کے دیکھیں، موازنہ کر کے دیکھیں، مقارنہ کر کے دیکھیں تو آپ کو ایک بنیادی فرق نظر آئے گا کہ زمانہ ماضی میں شرم و حیا کا جو معیار تھا، زمانہ ماضی میں شرم و حیا کا جو تقاضا تھا، شرم و حیا کے جن تقاضوں پر زمانہ ماضی کا انسان فائز تھا، آج کا انسان شرم و حیا کے تقاضوں سے اسی قدر دور ہے، شرم و حیا کے تقاضوں سے اسی قدر عاری ہے۔ آپ اندازہ کر لو
اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کئی اور موقعوں پر دوسرے صحابہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی، ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھتا ہے، مناسب رشتہ تلاش کرنے کے بعد باپ یا ماں یا بھائی کوئی بھی ہو اپنی بیٹی سے آ کر پوچھتا ہے کہ بیٹی، ہم نے تمہارے لیے رشتہ تلاش کر لیا ہے، فلاں فلاں صفات کا نوجوان ہے، کیا یہ رشتہ تمہیں منظور ہے؟ جب اس لڑکی سے پوچھا جاتا تو وہ لڑکی مارے شرم کے خاموش رہ جاتی ہے، شرم کے مارے ہاں نہیں کہتی ہے، نام نہیں کہتی ہے، سر نہیں ہلاتی ہے۔ کیا حکم ہے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکوتھا اذنھا سماتھا اذنھا، اس کی خاموشی رضامندی کی دلیل ہے۔ ایسے پوچھنے پہ لڑکیاں اگر خاموش رہتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ رشتہ انہیں منظور ہے، اور اس کی خاموشی کو رضامندی کی دلیل سمجھو۔ ایک زمانہ تھا جب عورتوں کی شرم و حیا کا یہ انداز تھا کہ باپ رشتہ منتخب کرتا، باپ لڑکا دیکھتا، اور باپ آ کر پوچھ رہا ہے، پوچھنے پر بھی لڑکیاں ہاں کہتے ہوئے شرمایا کرتی تھی۔ اور آج ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں کہ آج باپ تو باپ ہے، لڑکیاں باپ سے پہلے اپنا رشتہ خود متعین کر لیتی ہیں۔ نعوذ باللہ، شرم و حیا سے کس قدر دور ہو چکی ہیں خواتین کہ اپنے باپ سے پہلے، اپنے سرپرست سے پہلے، اپنے ولی سے پہلے اپنا رشتہ خود متعین کر لیتی ہیں، اپنا رشتہ خود مقرر کر لیتی ہیں، اور اپنے باپ کو اپنے سرپرستوں پر اور اپنے اولیاء پر پریشر ڈالتی ہیں، دباؤ ڈالتی ہیں کہ ہماری شادی فلاں جگہ ہی ہونی چاہیے، ہماری شادی فلاں لڑکے سے ہی ہونی چاہیے۔ شرم و حیا سے کس قدر دور ہو چکی ہے ہماری خواتین، ہمارا معاشرہ شرم و حیا سے کس قدر عاری ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد نبوی کے سلسلے میں روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ خواتین جب راستوں سے گزرا کرتی تھیں تو اس قدر راستوں کے کنارے سے چلتی تھیں، اس قدر راستوں کے کنارے چلتی تھیں کہ بسا اوقات جو دیوار ہوتی ہے، دیوار سے ان کے کپڑے الجھ جایا کرتے تھے، ان کے کپڑے لگ جایا کرتے تھے۔ اور آج کی صورتحال کیا ہے؟ آج کی صورتحال یہ ہے، سینہ تان کر درمیانے راستے میں بیچ سڑک میں ایسی چلا کرتی ہیں خواتین کہ کس کو چھو رہی ہیں، کس سے ٹکرا رہی ہیں، کون سامنے ہے کون بازو ہے، کچھ نہیں دیکھا کرتی، شرم و حیا کے بغیر سینہ تان کے چلا کرتی ہیں خواتین۔ قرآن مجید شرم و حیا کا یہ انداز بتاتا ہے زمانہ ماضی کا۔ سورہ قصص پڑھیے، سورہ قصص میں قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین پہنچے، جب موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں فرعون تلاش کر رہا تھا نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ صبح سویرے مدین کا جو پنگھٹ ہے وہاں پر لوگ اپنے جانوروں کو سیراب کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں اور اپنے جانوروں کو سیراب کر کے جا رہے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو پکڑی ہوئی الگ تھلگ کھڑی ہوئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جو لوگ بعد میں آ رہے ہیں وہ اپنے جانوروں کو سیراب کر کے جا رہے ہیں، لیکن یہ دو لڑکیاں ہیں جو پہلے آنے کے باوجود اپنی بکریوں کو پکڑی ہوئی الگ تھلگ کھڑی ہوئی ہیں، آگے بڑھ کر کے پلا نہیں رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سوال کر بیٹھے، ما خطبکما، کیا ماجرا ہے تمہارا، کیا بات ہے، کیوں تم اپنی بکریوں کو پکڑی ہوئی الگ تھلگ کھڑی ہوئی ہو، کیوں تم آگے بڑھ کر کے پلا نہیں رہی ہو؟ شریف گھرانے کی خواتین تھیں، شریف باپ کی بیٹیاں تھیں، مومن گھرانے کی خواتین تھیں، مومن باپ کی بیٹیاں تھیں۔ کہنے لگی لا نسقی حتی یصدر الرعاء، اے اجنبی، اس لیے کو موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتی نہ تھیں۔ کہنے لگی اے اجنبی، یہ آج کی بات نہیں، یہ ہر دن کی بات ہے، ہمارا معمول ہے، ہم آتی تو سب سے پہلے ہیں لیکن ہم سب سے آخر میں اپنے جانوروں کو سیراب کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ مرد ہیں، مردوں کو دھکے دینا، مردوں کے دھکے کھانا، مردوں سے مزاحمت کرنا یہ ہماری غیرت کے لیے گوارا نہیں ہے، اس لیے ہم آتی تو سب سے پہلے ہیں لیکن ہم سب سے آخر میں پلاتی ہیں۔ جب سارے مرد خالی ہو جاتے ہیں، جب سارے مرد چلے جاتے ہیں، اس وقت ہم اپنے جانوروں کو سیراب کرتے ہیں، تب جا کر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ دیکھو شرم و حیا کا انداز کیسا تھا۔ پھر
سمجھدار لڑکیاں تھیں. ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ نوجوان سوچ سکتا ہے ہمارے باپ کے بارے میں کہ ہمارا باپ کیسا ہے کہ اپنی نوجوان بیٹیوں کو جانور دے کر بھیجا ہے. تو وہ بھی بتا دیا وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اے اجنبی ہمارے باپ بڑے بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، مجبور ہیں، معذور ہیں، اور ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، اس لیے بڑی مجبوری میں ہمارے باپ نے ہمیں بھیجا ہے. اللہ اکبر. غور کرو کیسی خواتین تھی، بڑی مجبوری میں گھر سے نکلی تھی، مگر مردوں کو دھکے دینا نہیں چاہتی تھی، مردوں کے دھکے کھانا نہیں چاہتی تھی، مردوں سے مزاحمت کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنے حق کو چھوڑ کر دیر سے پلانا گوارا کر لیا، انتظار کرنا گوارا کر لیا، مگر مردوں کے دھکے کھانا منظور نہیں کیا. یہ شرم و حیا کا انداز تھا زمانہ ماضی کا. اور آج کی صورتحال کیا ہے؟ آج کی صورتحال یہ ہے، سچ بات تو یہ ہے کہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے پیغمبروں کی جو حدیثیں دنیا میں باقی رہ گئی ہیں، پچھلے پیغمبروں کی جو باتیں دنیا میں باقی رہ گئی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر شرم و حیا نہیں تو جو کرنا ہے کر گزرو. if you don't have modesty do whatever you do. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے شرم و حیا والا انسان زندگی میں قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے، اور جس کی زندگی میں شرم و حیا نہیں وہ حیوانیت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، وہ جانوروں جیسے معاملے کرتا ہے، وہ انسانوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا ہے، وہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے، شرماتا نہیں، وہ دوسروں کو ستاتا ہے، شرماتا نہیں، وہ دوسروں کے حقوق کو ہڑپ کرتا ہے، شرماتا نہیں، وہ ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، شرماتا نہیں، وہ بیوی بچوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، شرماتا نہیں، وہ بیوی کو مارتا ہے، شرماتا نہیں، وہ دوسروں کو گالی دیتا ہے، شرماتا نہیں، وہ دھوکہ دیتا ہے، شرماتا نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے، شرماتا نہیں، وہ دوسروں پر الزام لگاتا ہے، شرماتا نہیں، وہ دوسروں پر تہمت لگاتا ہے، شرماتا نہیں، وہ دوسروں سے کام لیتا ہے، دوسروں سے مزدوری لیتا ہے اور ان کو وقت پر سیلری نہیں دیتا، شرماتا نہیں، مسجد کا سیکریٹری ہے اور اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا ہے، شرماتا نہیں، مدرسے کا سیکریٹری ہے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا ہے، شرماتا نہیں. سچ ہے شرم و حیا نہیں تو جو کرنا ہے کر گزرو. آج ہم اس زمانے سے گزر رہے ہیں کہ زمانے کی آنکھوں میں حیا باقی نہ رہی، زمانے والوں کی آنکھوں میں آج حیا باقی نہ رہی. آج قدم قدم پہ ایسے ایسے اشتہارات اور ایسے ایسے پوسٹرز اور ایسے ایسے فلمی اشتہارات کہ حاشا للہ ہماری آنکھیں دیکھتے دیکھتے شرم و حیا سے عاری ہو چکی ہیں. اور آج قدم قدم پہ ایسے گانے کی آواز سنائی دیتی ہے، قدم قدم پہ ایسے فحش گانے کی آواز ہمارے کانوں کے پردوں سے ٹکراتی ہے، ہمارے گھروں سے گانے بجانے کی آواز آتی ہے، ہمارے دکانوں سے گانے بجانے کی آواز آتی ہے، ہمارے مکانوں سے گانے بجانے کی آواز آتی ہے، ہماری سڑکوں سے گانے بجانے کی آواز آتی ہے، ہماری گاڑیوں سے گانے بجانے کی آواز آتی ہے، ہماری گلیوں سے گانے بجانے کی آواز آتی ہے. نعوذ باللہ ایسے ایسے فحش گانے کہ جنہیں سن کر ہم سے شرم و حیا رخصت ہو چکی ہے. اور آج ایک باپ اس قدر بے غیرت ہو چکا ہے کہ اپنی نوجوان بیٹی کو گھر سے لے کر نکلتا ہے، جو بے پردہ ہوتی ہے اس کو سڑکوں میں گھماتا ہے، بازاروں میں گھماتا ہے، اور اس کی نوجوان بیٹی کو ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، مگر اس کی غیرت اور حمیت ہے کہ جاگتی نہیں ہے. آج ایک شوہر اس قدر بے غیرت ہو چکا ہے کیا اپنی بیوی جو اس کے گھر سے بن سور کر کے نکلتی ہے، بے پردگی کے ساتھ نکلتی ہے، وہ اپنی بیوی کو سڑکوں میں گھماتا ہے، تاروں میں گھماتا ہے، شاپنگ کرواتا ہے، ہوٹلوں میں لے جاتا ہے، اور وہاں پر دسیوں لوگ اس کی بیوی کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں، مگر اس کی غیرت اور حمیت ہے کہ جاگتی نہیں ہے، اس کی غیرت اور حمیت ہے کہ بیدار نہیں ہوتی ہے. سچ ہے جب انسان شرم و حیا سے عاری ہو جاتا ہے، جب اس کی زندگی سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے تو انسان بے غیرت ہو جاتا ہے، اس کی غیرت مر جاتی ہے، وہ حیوانیت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے.
آج عورتوں سے مصافحہ کرنا عام سی بات ہو گئی ہے. ہماری شادیوں میں نعوذ باللہ یہ رسم بھی پائی جاتی ہے کہ شادی کے بعد بہت سارے دولہے ایسے ہوتے ہیں بے حیائی کے اس حد تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد عورتوں کی محفلوں میں گھس جاتے ہیں اور وہاں عورتوں سے مصافحہ ہی نہیں معانقہ تک کر لیتے ہیں. نعوذ باللہ والعیاذ باللہ. آج ماں باپ ہونے کی حیثیت سے والدین اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرتے ہیں؟ والدین اپنی بچیوں کی تربیت کس طرح کرتے ہیں؟ غیر شعوری طور پر ماں باپ اپنی بچیوں کی تربیت کو اس قدر متاثر کرتے ہیں، اس قدر متاثر کرتے ہیں کہ شرم و حیا خود بخود ان سے رخصت ہوتی جائے. آج ننھی منی بچیوں کو، آج معصوم بچیوں کو ماں باپ ایسے باریک لباس پہناتے ہیں، ایسے نیموریاں لباس پہناتے ہیں، ایسے تنگ لباس پہناتے ہیں جس سے بدن جھانکتا ہو، جن سے بدن دکھتا ہو. اور یہی لباس پہن کر جب لڑکی بڑی ہوتی ہے تو اس کے اندر جو شرم و حیا کا تقاضا ہونا چاہیے، جو حیا ہونا چاہیے، جو شرم ہونا چاہیے، وہ حیا اور وہ شرم اس کے اندر باقی نہیں رہتی. ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ ذمہ دار ہیں، والدین ذمہ دار ہیں جنہوں نے بچپن ہی سے اپنی بچی کو غیر شرعی لباس پہنا کر اس کی شرم کو مارا ہے، اس کی غیرت کو مارا ہے. تو بھائیو یاد رکھیے، اپنی زندگیوں میں شرم و حیا پیدا کرو. جس کی زندگی میں شرم و حیا ہوگی وہ ایمان کے اعلیٰ مقامات پر فائز ہوگا، اور جس کی زندگی میں شرم و حیا مفقود ہو جائے وہ ایمان کے اعلیٰ تقاضوں سے گر جائے گا، اسفل سافلین میں جا پہنچے گا. اور جس کی زندگی شرم و حیا سے محروم ہو جائے وہ حیوانیت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، وہ جانور ہے، وہ حیوان ہے. آج افسوس ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل. قرآن نے کہا کہ یہ انسان چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. شرم و حیا رخصت ہونے کی وجہ سے آج انسانوں کی صورتحال یہی ہو چکی ہے. جائزہ لیجئے اپنی غیرت کا، جائزہ لیجئے اپنی شرم و حیا کا. شرم و حیا نہیں ہے، شرم و حیا کم ہے تو شرم و حیا کا سبق پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور صحابیات کے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے اسوے کو اپنی زندگی کے سامنے رکھتے ہوئے ان کے اسوے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھ کہنے والے کو اور آپ سب سننے والوں کو، معاشرے کے سبھی عورتوں کو، مردوں کو شرم و حیا کے جو تقاضے شریعت نے بتلائے ہیں ان تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.